الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز صاحبان علم و دانش، پیر سید بدر مسعود گیلانی زیدہ مجدہ، ان کی عقائد کے حوالے سے یہ کوشش اور کاوشیں یقیناً اصلاح احوال کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ مجھے حکم یہ ملا کہ عقائد کے حوالے سے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ حضرت امام ربانی نے علم کلام، عقائد اور قرآن و حدیث سے عقیدے کے بارے میں جو بنیادی فکر سامنے آئی ہے، عقیدہ ہوتا کیا ہے اور کتنا اہم ہے، عقیدے کا عمل کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہے، علم کلام کی کتابوں کا خلاصہ، علم عقائد کی کتاب کا خلاصہ وہ تیسرے دفتر کے صدر میں مکتوب میں بیان کیا ہے۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آج یہ عرض کر سکوں کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات وہ خود سے کوئی وضع کردہ تعلیمات اور افکار نہیں، ان کا منبع اور مصدر قرآن و حدیث ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ شریعت دو جز دارد، شریعت کے دو جز ہیں، اعتقادی و عملی۔ ایک کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اعتقادی از اصول دین است و عملی از فروع دین۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ اعتقاد جو ہے وہ اصل دین ہے اور جو اعمال ہیں وہ فروع دین ہے۔ فاقد اعتقاد از اہل نجات نیست و خلاصی از عذاب آخرت در حق کے او متصور نہ۔ فاقد اعتقاد، جس کا اعتقاد ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ کبھی بھی اہل نجات نہیں بن سکتا۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ کبھی اہل نجات نہیں بن سکتا اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وفاقد عمل احتمال نجات دارد کہ امر او مفوض بمشیت اوست سبحانہ و تعالی۔ اور جس کے عمل میں کمزوری ہے اس کی نجات ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور فضل سے کرنا چاہے۔ کہ اگر خواہد عفو فرماید و اگر خواہد بقدر ذنب عذاب کند، اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اس کے گناہ کے مطابق عذاب دے دے۔ خلود در نار مخصوص بفاقد اعتقاد، آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنا یہ اس کے لیے مقصود ہے، اس کے لیے ہے صرف جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہنا صرف اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ و مقصور بر منکر ضروریات دین، اور جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے۔ ضروریات دین ایک بہت اہم فقہی اصطلاح ہے۔ فاقد عمل اگرچہ معذب شود
جس کے عمل میں کمزوری ہے اگرچہ اسے سزا ہو جائے، اما خلود نار در حق کے او مفقود است، آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنا اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مکتوب، اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ حصہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا علم کلام ہی نہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اعتقاد کی اہمیت کے نقطہ نظر سے۔ عقیدہ کتنا اہم ہوتا ہے اس حوالے سے یہ خلاصہ ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اسی امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے اسی مکتوب کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ یہ کس طرح قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہے۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو کس طرح ان چند سطور میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات جو حضرت اقبال مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ آپ لوگ یہاں درس مکتوبات بھی ہوتا ہے، اور یہ خانقاہ مکتوبات امام ربانی کے فیضان کا اللہ کرے مرکز اور منبع بنے۔ حضرت اقبال مجددی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ترکی ایک کانفرنس میں گیا تو وہاں حضرت خالد کردی، اور خالد کردی وہ نقشبندی بزرگ ہیں جنہوں نے شاہ غلام علی دہلوی کے خلیفہ کی حیثیت سے پورے ترکی میں نقشبندیت کو پھیلایا۔ تفسیر روح المعانی والے انہی سے نسبت رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اقبال مجددی کہ مجھے خالد کردی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کا ایک آدمی اپنے گھر لے گیا، اور جاتے ہی مکتوبات شریف کھولے، پہلی جلد کا مکتوب 163 پڑھا۔ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ حسین حلمی ایک بہت بڑے نقشبندی بزرگ، مجددی بزرگ ترکی کے، انہوں نے پوری دنیا میں مجددی لٹریچر تقسیم کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ پوری دنیا میں وہ مفت لٹریچر بھیج دیتے۔ کہتے ہیں جس دن انہوں نے اپنے اس کام کا آغاز کیا تھا، علمی کام کا، انہوں نے پہلے دن اس مکتوب کو پڑھنے کے بعد اپنے کام کا آغاز کیا، اور امید یہ تھی کہ اللہ اس کام میں برکت دے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ دنیا بھر میں مکتوبات امام ربانی کا یہ فیضان تقسیم ہوتا رہا۔ اس لیے جہاں مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ علیہ کا درس ہوتا ہے، وہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ روح ہے قرآن اور حدیث کی جو امام ربانی رحمت اللہ علیہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ حاضرین ذی وقار، عقیدہ بنیادی طور پہ گرہ کو کہتے ہیں جب دو کپڑوں کو آپس میں گرہ لگا دیں، باندھ دیں، اور وہ دونوں جڑ جائیں، ایک ہو جائیں، اسے عقد، اور ہمارے ہاں یہ لفظ کئی اعتبار سے مستعمل بھی، ایگریمنٹس جو ہم کرتے ہیں، مختلف ایگریمنٹس جو ہیں وہ بھی عقود میں آتے ہیں۔ یہ ایگریمنٹ ہے ایک جو انسان مخلوق ہو کر اپنے خالق سے کرتا ہے، اور یہ ایگریمنٹ اس کے دل میں ہوتا ہے، اور دل میں یہ ایگریمنٹ جو ہے اعمال کے ذریعے اس ایگریمنٹ کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ ہمارے اعمال اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ میرے دل میں کسی کا عہد ہے، کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ دو طرح کے عقیدے ہو سکتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عقیدہ صحیحہ، اور ایک کو کہتے ہیں عقیدہ فاسدہ۔ آج ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان فاسد مادوں سے جو ہماری سوسائٹی میں مختلف طریقوں سے آ گئے، ان سے بچا کیسے جائے۔ اس حوالے سے ہمارے علم عقائد کی کتابیں بنیادی طور پہ، علم عقائد اور علم کلام کی کتابیں بنیادی طور پہ 3 مباحث پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ الہیات، جس میں توحید اور توحید سے متعلقہ ساری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ نبوات، نبوت سے متعلقہ تمام مباحث، اور تیسرا ہوتا ہے سمیات، جو چیزیں ہم براہ راست دیکھ نہیں رہے، انہیں صرف سن رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ علم کلام اور علم عقائد کی کتابوں کے یہ 3 عنوانات ہوتے ہیں
جن کے تحت یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آج ان کی بجائے صرف بنیادی طور پہ یہ بتانا ہے کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدے کی جو اہمیت بتائی ہے وہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر سے سامنے آئی وہ یہ کہ عمل اس وقت قابل قبول ہے جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بہت ساری مثالیں اور بہت ساری چیزیں، لیکن اس وقت مجھے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ عاص بن وائل فوت ہوا، مسلمان نہ تھا، لیکن اس کے دونوں بیٹے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں نے اسلام قبول کیا اور بیٹے مسلمان ہو گئے، باپ کافر تھا۔ باپ کہہ کے گیا تھا کہ میری طرف سے 100 اونٹ لوگوں کو دے دینا، خیرات کر دینا۔ ہشام نامی بیٹے نے 50 اپنے حصے کے کر دیے، 50 باقی بچے۔ تو وہ دوسرا بیٹا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کہ میرے باپ نے یہ کہا تھا کہ یہ اونٹ کرنے ہیں، اب بتائیے میں کروں یا نہ کروں، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہاں سے ہمیں کم از کم اپنی فکر کی یہ سمت متعین کر لینی چاہیے کہ عمل وہ صالح اور قابل عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہو۔ جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل نہیں، وہ عمل صالح نہیں کہلاتا، شکل کے اعتبار سے جتنا مرضی خوبصورت ہو۔ حضرت امام ربانی نے تو غالباً مبدأ و معاد میں یہ فرمایا تھا کہ ہم جو اعتکاف بیٹھتے ہیں رمضان المبارک میں، یہ ہم صرف کاپی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، ہم بیٹھ رہے ہیں، ہمارے عمل کو رسول کے عمل سے کوئی نسبت نہیں۔ تو وہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میں بھی اونٹ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ اسلام قبول کر لیتا تو اگر تو اس کی طرف سے حج کرتا، صدقہ کرتا، نماز پڑھتا تو اللہ تیری اس عبادت کو قبول کر لیتا۔ یہ بنیاد ہے عمل کے قبولیت کی کہ کیا اس عمل کے ساتھ آپ کا عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتقاد از اصول دین است، کہ اعتقاد عقیدہ جو ہے یہ دین کے اصولوں میں سے ہے۔ بنیادی اصول امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہاں سے سمجھنے کے لیے ہم روزانہ آپ لوگ بھی سنتے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے کہ جی ایصال ثواب جائز ہے، نہیں جائز، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس صحیح حدیث نے علامہ البانی جو اس دور کے ایک بڑے محدث ہیں اور بعض لوگ ان کو اپنے اس دور کا بڑا امام سمجھتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حسن ہے۔ اس حدیث سے یہ کم از کم ضرور پتا چلا کہ ایصال ثواب اس کے لیے قابل قبول نہیں جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا صورت ہوگی وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس مکتوب سے ہمیں سمجھ آئی، کچھ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں اور کچھ چیزیں ضروریات اہل سنت۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کی پوری تفصیل کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ضروریات دین کا انکار کافر ہو۔ اور ضروریات دین کے بارے میں ہمیں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو ہر ان پڑھ اور پڑھا لکھا سمجھتا اور جانتا ہے۔ اس لیے یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدے کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین،
کا منصب اللہ رب العزت نے آپ کو عنایت فرمایا۔ اب اگر آج کوئی دعوی نبوت کرے اور ہم اس سے یہ سمجھتے ہوئے دلیل مانگ لیں کہ شاید یہ سچا ہو، تو دلیل مانگنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین اس درجہ اہم چیزیں ہیں جن کا حضرت امام ربانی نے ذکر کیا کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوگا اور وہ خلود نار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے ضروریات اہل سنت کا انکار کیا، وہ گمراہ ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، لیکن کفر سے نیچے ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس طرح کی باقی چیزیں، یہ وہ ضروریات دین میں سے ہیں کہ ایک مسلمان جب آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو ایڈمیشن لینے کے بعد نہیں کہتے کہ میں نے اس قانون کو نہیں ماننا، میں نے اس قانون کو نہیں ماننا۔ یہ ایڈمیشن لینے سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ جب ایڈمیشن لے لیا تو پھر پابند ہے آپ اس ادارے کے قوانین پہ عمل کریں۔ اسلام میں آپ داخل ہو گئے تو پھر ضروریات دین کے آپ پابند ہیں، آپ نے ان کے مطابق چلنا اور عمل کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ضروریات دین سے اور کچھ چیزیں ضروریات اہل سنت سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں اعلیٰ حضرت تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں بھی اختلاف ہے۔ ایک جگہ انہوں نے 5 تقسیم کی ہیں، ایک جگہ 3 کی ہیں، تو ضروریات اہل سنت میں کہتے ہیں کہ کچھ کہیں اختلاف بھی ہے۔ تو میں ایک حدیث ایسے اختلافات کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں، شک میں ڈالنے والی ہیں، شبہ میں ڈالنے والی ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان چیزوں سے بچ گیا اس نے 2 چیزوں کی حفاظت کر لی، ایک اپنے دین کو محفوظ کر لیا، ایک اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ گویا آج وہ چیزیں جو کہیں کہیں اختلافات کا باعث ہیں اہل سنت کے دائرے کے اندر، ایک بات وہ شاہ صاحب کر رہے تھے وہ اور ہے، اہل سنت کے دائرے کے اندر جن چیزوں میں کہیں اختلاف ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خاموش رہنا ہے اور خاموش رہتے ہوئے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کرنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی کہ ایک آدمی اپنے ڈنگر چرا رہا ہے، اپنے جانور چرا رہا ہے، تو ساتھ ہی بادشاہ کی چراگاہ ہے۔ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب جانور چلے گئے تو ممکن ہے وہ بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ ہر بادشاہ کا اپنا علاقہ ہے، جان لو بچت اسی کی ہے، وہ بچ جائے گا جو تقوی اختیار کرے گا اور جو بادشاہ کی اس چراگاہ سے پیچھے پیچھے رہے گا، ورنہ جو بادشاہ کی چراگاہ میں جائے گا وہ پھنس جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دل ایسی چیز ہے، یہ محفوظ رہے تو پورا جسم سلامت رہتا ہے، اور یہ دل خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اصول بتا دیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلامتی عقیدے کی، سلامتی اعمال کی، وہ اس دل کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ہے۔ ہم صوفیاء کے پاس اسی لیے آتے ہیں کہ یہ دل ٹھیک رہے اور ان دلوں کی سلامتی رہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ یہ دل ٹھیک ہو تو پورا دین آپ کا ٹھیک رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی انسان کے اچھے اسلام کی علامت کیا ہے؟ میرا دین، میرا اسلام، میں دین پہ عمل پیرا ہوں تو اچھا ہے یا برا، کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو لا یعنی فضول چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اس کا دین سب سے اچھا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں اہل علم نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنی زبان کو روکا جائے۔ عقائد میں بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں لوگوں نے
بات کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی نہیں بخشا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں وہ چیزیں جن کا تعلق ہماری آخرت کے حساب کتاب سے نہیں ہے، امام ربانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری تلواریں بچائیں، اب تم اپنی زبانوں کو بچاؤ۔ ہمارا کام بات کو دیکھنے کا، کسی بات کو غور کرنے کا زاویہ فکر ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کہ میں بتا سکوں لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، تو باہر دو صحابی لڑ رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لڑائی نے وہ لیلۃ القدر اٹھا دی، اب اسے تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ایک سوچنے کا زاویہ یہ ہے کہ صحابہ کی لڑائی نے لیلۃ القدر اٹھا دی۔ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سوچنے کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ان صحابہ کے اس فعل کی برکت سے ہمیں زیادہ عبادت کی توفیق مل گئی۔ پہلے ایک رات تھی، آپ ارشاد فرما دیتے کہ 27ویں 25ویں، لیکن اب صحابہ کے اس فعل کے ذریعے ہمیں ایک سے زیادہ راتوں میں عبادت کی توفیق مل گئی۔ یہ طرز عمل ہے عقائد کے حوالے سے، اور یہ فکر ہے امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی مجموعی طور پہ جو مکتوبات شریف میں نظر آتی ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے، امام جوینی رحمت اللہ علیہ امام غزالی کے استاد ہیں، اور یاد رکھیے فکر اسلامی کی تشکیل میں جو کردار غزالی کا ہے کسی دوسرے آدمی کا نہیں ہے۔ کل بھی اور آج بھی شک کی بیماری دور کرنے کا علاج کل بھی غزالی تھا اور آج بھی غزالی۔ غزالی کے علاوہ کوئی دوسرا انسان شک کے علاج، اور امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے جگہ جگہ مکاتیب میں اور رسائل میں امام غزالی کے حوالے دیے ہیں۔ امام جوینی استاد ہیں امام غزالی کے، وہ کہتے ہیں کہ میں علم کلام اور علم عقیدہ کی جو منہ شگافیاں اور باریکیاں تھیں، امام جوینی ساری عمر یہی کام کرتے رہے۔ علم کلام کا امام تھا وہ، لیکن مرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنی بوڑھی والدہ یا نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں۔ یہاں سے پتا چلا کہ عقائد کو جب تک کتابوں سے اخذ کریں گے، الفاظ سے اخذ کریں گے، اس وقت تک غلط فہمی کا امکان موجود ہے، اور جب تک افراد اور اکابرین سے اخذ کریں گے غلط فہمی کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں جب پوچھا جائے اور کہا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ میرے عقائد وہ ہیں جو حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے تھے، میرے عقائد وہ ہیں جو شیخ المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تھے۔ میں عقائد کی تفسیر بیان نہیں کرتا، ہماری مساجد میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام اور خطیب عقائد کی تفسیر نہیں لکھی ہوتی کہ اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہاں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ امام اور خطیب کا عقیدہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق ہو، ان کا عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق ہو، ان کا عقیدہ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مطابق ہو، ان کا عقیدہ امام ربانی کے مطابق ہو۔ عقیدے کے سیکھنے کا ذریعہ کتابیں نہیں ہیں، اگرچہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ دلائل میں قوت ہوتی ہے یا افراد میں قوت ہوتی ہے، قوت والی کون سی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے جب ہم افراد کا نام لیتے ہیں تو اس وقت بھی، یا کسی کی دلیل دیتے ہیں تو اس وقت بھی فرد کا نام لے کے یہ بتاتے ہیں کہ اس دلیل کو فلاں آدمی نے بھی بیان کیا ہے، گویا دلیل کی قوت بھی فرد کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک دلچسپ چیز ایک مکتوب میں نقل فرمائی، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمیں آگاہی ہو۔ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرات القدس
حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی جو سوانح عمری ہے، حضرت بدرالدین سرہندی نے لکھی، مدت آپ کی خدمت میں رہے، پھر چلے گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کو۔ اس خط میں لکھا کہ کشف کے ذریعے مجھے یہ پتا چل گیا، یہ پتا چل گیا، یہ پتا چل گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو لکھا۔ تو امام ربانی نے تیسرے دفتر کے 31ویں مکتوب میں حضرت بدرالدین سرہندی رحمت اللہ علیہ کو جواب لکھا۔ اس جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خبردار، یہ جو تمہیں کشف ہونے لگ گئے ہیں، تمہارے مکشوفات جو ہیں یہ اہل سنت کے عقائد کے مخالف نہیں ہونے چاہیے۔ تمہارے کشف اہل سنت کے عقائد کے مخالف نہیں ہونے چاہیے، اور اس فرقے کی مطابقت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اس کے مطابق اپنے عقیدے کو کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے عقیدوں کو اہل سنت کے مطابق کر لو۔ یہ افراد کا نام، یہ افراد ہیں۔ کتابوں یہ نہیں بتایا کہ اصول بزدوی، شرح عقائد نصفی، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں عقائد کی، ان کے مطابق عقیدوں کو ٹھیک کرو۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے بزرگوں کے عقائد کے مطابق اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لو۔ اور پھر اگلے جملے میں ایک اور اہم چیز ارشاد فرمائی کہ آپ کو مجھ سے جدا ہوئے سال بھی نہیں ہوا۔ گویا جب مرید شیخ سے جدا ہوتا ہے تو ان انوار اور تجلیات میں کبھی فرق بھی پڑ سکتا ہے۔ ابھی مجھ سے جدا ہوئے سال بھی نہیں ہوا، اس لیے یہ جملہ یہ بھی بتاتا ہے کہ شیخ کی بارگاہ میں تسلسل سے حاضری عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ابھی آپ کو مجھ سے جدا ہوئے سال بھی نہیں ہوا کہ تم نے ساری احتیاطیں چھوڑ دی۔ تم تو بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، اور اب جدا ہوئے ہو تو ساری احتیاطیں چھوڑ دی۔ گویا تربیت کے اندر جو آدمی ہوتا ہے اس وقت اس کا مقام اور کمال اور ہوتا ہے، جب تربیت سے ذرا دور ہو جائے تو پھر حال اور کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ ہاں، ان چیزوں کا فرق شیخ اور مرید کی مناسبت سے فرق بھی پڑتا ہے، لیکن امام ربانی نے بدرالدین سرہندی جیسے جو آپ کے بیٹوں کے استاد بھی ہیں، اس جیسے آدمی کو یہ لکھا کہ 1 سال کے اندر یہ فرق پڑ گیا ہے، تم ان بزرگوں کی اطاعت میں اپنی نجات سمجھو اور کبھی بھی ان باتوں کو فراموش نہ کرو۔ یہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی وہ اپروچ ہے عقیدے کے حوالے سے۔ آج جس زمانے میں ہم ہیں، لوگ تحقیق کے نام پہ تشکیک پھیلا رہے ہیں، کہتے ہیں کتابوں کے حوالے دیں گے، روایات بیان کریں گے، بڑے بھاری بھرکم ضابطے اور کلیے بیان کریں گے، لیکن ان کی تحقیق نے تشکیک کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تحقیق والی باتیں انہی لوگوں کی تھیں جن کے بارے میں امام ربانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں جن کے ساتھ وابستہ ہونے میں نجات۔ یہاں آخر میں ایک چھوٹی سی چیز کہ عقیدہ حاصل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقائد سیکھے تو سب سے پہلے جو اثر ہوا وہ صحابہ پہ ہوا۔ تو صحابہ پہ اثر ان عقائد کا ہوا کیا؟ شخصیت میں کیا تبدیلی آئی؟ عقائد نے کیا اثرات مرتب کیے؟ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ 1-2 چیزیں تاکہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا قرآن، حدیث اور علم کلام کی کتابوں کی روشنی میں جو دعویٰ کیا تھا کہ جس کا اعتقاد ٹھیک ہے، خلود نار اس کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے آگ میں رہنا اس کے لیے نہیں ہے، وہ کیا بات تھی؟ آپ حضرت بلال، ان کا ریت پہ لٹانا، ان پہ ظلم و ستم، سارا کچھ سنتے ہیں۔ اس کے پیچھے کون سی قوت تھی جس قوت نے انہیں روکا ہوا تھا کہ وہ اپنی زبان سے توحید کے علاوہ کچھ اور نہ کہیں؟
یہ عقائد کی قوت ہے. یعنی عقیدہ اپنے ضمیر کے اندر ایک قوت اور طاقت رکھتا ہے، یہ ایک توانائی کا نام ہے. اور جب عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے. جب تک عقیدہ کمزور ہوتا ہے انسان کمزور رہتا ہے. حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے یہ مکتوب 17 میں، جو تیسرے دفتر کا مکتوب 17 ہے، اسی لیے فرمایا. اور پھر آج عقیدے کی، ایمان کی، علم کلام کی، علم اعتقاد کی بات ہو رہی ہے. ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، یہی پوچھا تھا کہ رات میں مسجد اقصی تک جانا ممکن ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں ممکن. سفر جتنا مرضی تیز رفتار ہو اس زمانے میں ممکن نہیں ہے. اب امکان ناممکن کا اعلان کر دیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی. لیکن ایمان کے تقاضے اس سے الٹ ہوتے ہیں، عقیدے کے تقاضے اس سے الٹ ہوتے ہیں. لیکن اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ راوی، بیان کرنے والا، نریٹر، وہ ابو جہل ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. اصول حدیث کی کتابوں میں راوی کی پہلی شرط اسلام ہے، اور یہاں راوی وہ اپنی شرط پوری نہیں کر رہا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا کہ آنا جانا، آپ نے فرمایا نہیں ممکن. تو فرمایا اگر تیرا دوست یہ دعویٰ کرے تو؟ آپ نے فرمایا پھر ممکن ہے. یہ عقیدہ اور ایمان کی قوت ہے. رسول پہ ایمان. ایک بدقسمتی یہ ہوئی ہے ہماری، رسول کی ضرورت کب پڑی تھی؟ نبوت کی ضرورت کب تھی؟ جب انسان کی عقل اور علم بے بس ہو. جب تک عقل اور علم دونوں کام کرتے ہیں تو نبوت کی شاید ضرورت نہیں تھی. بے بسی میں انسان کو نبوت کا تحفہ اللہ نے دیا کہ بے بسی میں یہ نبوت تمہاری مدد کرے گی. ہماری بدقسمتی یہ ہوئی، اور اس دور کے تشکیک زدہ دور کی یہ بدقسمتی ہوئی کہ جو نبوت عقل اور علم کی رہنمائی کے لیے آئی تھی، اسی نبوت کو عقل اور علم پہ تولنا شروع کر دیا ہے. جو عقل اور علم کی بے بسی کے وقت مدد کے لیے نبوت آئی تھی، اسی نبوت کے بارے میں آج ہم اپنے عقل اور علم کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ جب نبوت کی بات ہو تو راوی کافر بھی ہو اور چیز ناممکنات میں سے ہو، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے. کیوں کہ جس رسول کا غلام روزانہ سدرۃ المنتہا سے آ جا سکتا ہے، وہ رسول مسجد اقصی کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ وہ عقیدے کی قوت ہے. اس عقیدے کی قوت سے ہم نے اپنے ضمیر کو مضبوط کرنا ہے. اس عقیدے کی قوت سے نبوت، وہ ہم نے شرک کی ایک ہی قسم سنی ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک. یاد رکھیے شرک پھر نبوت بھی ہے. اور آج جو اہل علم تشکیک پیدا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے شرک پھر نبوت کا ارتکاب کر رہے ہیں. ہمیں جڑنا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ. ہمارے بڑوں کی میں اعتراف کرتا ہوں کہ کتابوں میں کہیں ان سے وہ غلطی بھی ہوئی ہوگی. شاہ صاحب بتا رہے تھے اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کرام کے علاوہ معصوم کوئی نہیں. کہیں غلطیاں رہ جاتی ہیں، اور وہ اس لیے رہتی ہیں کتابوں میں غلطیاں کہ جیسے قرآن میں غلطی کوئی نہیں، کوئی انسان یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں. یہ صرف قرآن سے بچانے کے لیے ہر انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں کہیں نہ کہیں غلطی رہ گئی ہے اور رہ جاتی ہے. اس لیے آئیے آج ہم اس بات کا تو پختہ یقین رکھیں. یہ رئیس المنافقین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اس نے کیا کیا کیا. ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، لڑائی غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے، تو دو صحابی، ان میں کوئی مسئلہ بن گیا. ایک انصاری تھے اور ایک حضرت عمر کے غلام تھے. تو یہ رئیس المنافقین کہنے لگا کہ مدینہ جا کے ہم عزت والے، یعنی اپنے آپ کو وہ عزت والا سمجھ رہا تھا، ہم عزت والے
दूसरों को निकाल देंगे मदीना से। जब ये कहा और ये सुना तो उसका बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला था, उसने कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके ये कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाइए मैं अपने बाप का सर कलम कर दूं। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा और बाकियों को जिल्लत वाला कहा, जलील कहा, नऊज़ बिल्लाह। क्या मैं उसका सर कलम कर दूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर उस बेटे ने क्या किया? ये ईमान की कुव्वत। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने लगे तो बेटा वहां खड़ा हो गया। उसने कहा अपने बाप से कि कहो मैं जलील हूं और अल्लाह का रसूल और अल्लाह के रसूल की जमात इज्जत वाली है। जब तक रईसुल मुनाफिकीन ने ये जुमले नहीं कहे, उस बेटे ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ईमान जब अंदर जड़ पकड़ता है, ईमान जब कुव्वत वाला होता है, तो फिर वो अपने बरगोबार लाता है। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने यही इरशाद फरमाया है, यही बताया है कि हमें ज़रूरियात दीन उन पे कभी भी किसी भी शक्ल में समझौता नहीं करना। आज कोई लाख करामतें शोबदे दिखाता रहे और कहे कि मैं नबी और रसूल हूं, इस दौर का और इस सदी का ये फितना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये ज़रूरियात दीन में से है। और ज़रूरियात दीन, एक आखिरी बात ज़हन में आई। नक्शबंदी सिलसिले के एक बुजुर्ग अबुल हसन जैद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह 1992 के करीब फौत हुए। उन्होंने अपनी बेटी को एक वसीयतनामा लिख के दिया और वो वसीयतनामा, चूंकि वो मुजद्दिदी सिलसिले के बुजुर्ग भी हैं और हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से भी है, तो इसलिए वो वसीयतनामा या वो हुक्म हमारे लिए भी उतना ही अहम है जितना उनकी बेटी के लिए था। कई चीजें लिखी और एक चीज उसमें यह लिखी कि जब 12 रबीउल अव्वल की रात आए तो रात को खड़े होकर बारगाह रिसालत में जितना हो सके दुरूद सलाम का नजराना जरूर पेश करना। अगला जुमला आज की जो किबला पीर साहब ने अकायदे अहले सुन्नत के हवाले से कॉन्फ्रेंस करके हमारे कल्बो जिगर को मुनव्वर करने की कोशिश किया, उस हवाले से हम है। हजरत अबुल हसन जैद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कोई तुम्हें लाख किताबें दिखाए, तुम्हें लाख हवाले दे के ये काम ना करो, ठीक नहीं है। तुमने ये काम हमेशा करते रहे। ये वो जरूरियात दीन पे अमल का तरीका है जो हमारे बुजुर्गान दीन सिलसिला आलिया मुजद्दिदिया के बुजुर्गों ने सिखाया है। अल्लाह करीम हमें हजरत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के अकायद पे जिंदा रखे और उन्हीं अकायद पे हमें मौत अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन।